اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اس میں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ سوال اس وقت جو کراچی کے اندر بالخصوص صورتحال ہے، بالعموم پورے پاکستان میں بجلی کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ اور اس میں جو اور بلنگز ہے اس کے حوالے سے سوال ہیں کہ کیا یہ جو اور بلنگ اپنی اصل قیمت سے زیادہ کے جو بل بھیجے جاتے ہیں یا بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ بل کے اندر درج کر کے بیچ دی جاتی ہیں، یہ جو طریقہ کار ہیں یا یہ جو آمدن ہے یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے یا یہ حلال کے زمرے میں آتا ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے، اور چونکہ اس وقت یہ پورے کراچی کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے اور ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس پہ کچھ لوگوں نے بات بھی کی، اور ظاہر ہے جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی تو ہمارے پاس بھی سوالات آتے ہیں، اور ہم اس میں سے کچھ سوالات جو ہے اپنے پروگرامات میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آج کے پروگرام بھی اس سوال کو جو ہے وہ لے رہا ہے، اور آپ کے سامنے اس کے جواب بھی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے بنیادی طور پر انسانوں کی فلاح و بہبود اس کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی تعلیمات دی ہے اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں آپ نے بھی پڑھی اور سنی ہوگی، میں بھی کچھ اشارے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو بڑی حرمت والا اے کعبہ تو حرمت والا ہے، لیکن انسانی جان تجھ سے بھی زیادہ حرمت رکھتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے، حدیث ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا مال، اس کی آبرو اور اس کی عزت وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو، اس کے آبرو کو، اس کے مال کو نقصان جو ہے نہیں دے گا، اور اس کو تلف نہیں کرے گا، اور اس سے زبردستی نہیں لے گا۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو یہ مال اس چھیننے والے کے اوپر حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری فرامین جو ہے موجود ہے، ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں یہ جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے کہ الیکٹرک کا جو اور بلنگ کا ایشو ہے، یا اس سے ہٹ کر جو ایک المیہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مساجد میں بھی جو بلز آتے ہیں اس کے اندر بھی ٹی وی کا بل جو ہے طلب کیا جاتا ہے۔ آپ بل جمع کراتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹی وی کا جو اضافی بل ہے یہ آپ دیکھیے مسجدوں کے اندر بھی بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں بجلی چوری جتنی ہوتی ہے، اور اس چوری میں ظاہر ادارہ ملوث ہوتا ہے، تبھی عوام بھی چوری کرتی ہیں، اور یہ عوام سارے یہ کوئی متقی پرہیزگار تو نہیں ہوتے ہیں، یہ معاشرہ ہے، اور انسانوں کے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر عوام میں کوئی چھوٹا موٹا چور ہے تو یہ ادارہ جو اس وقت بجلی ہمیں فراہم کرتا ہے کراچی کے اندر، یہ تو سب سے بڑا چور بن گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ میرے محلے میں ایک غریب آدمی ہے، اس کے گھر پہ جو بل آیا وہ 1.5 لاکھ روپے کا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے عذرائے تفریح و مزاح جو ہے بات کی کہ 1.5 لاکھ کا تو آپ کا گھر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے اس طرح کے جو بلز آتے ہیں، اور بعض گھروں پہ جو بل آئے، فیڈرل بھی ایریا میں ایک گھر پہ بل آیا جس میں جو ہے وہ کروڑوں، بلکہ کروڑوں سے زیادہ، ارب سے زیادہ روپے جو ہے اس میں درج تھے بجلی کے بل کی مد میں۔ تو اس قسم کی جو صورتحال ہے، اس قسم کا جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، یا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو مجھے شاید بیان نہیں کرنے چاہیے، یہ آپ جانتے ہیں، اور میرے سمیت آپ بھی اس کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ روز کا معاملہ ہے کہ ایک ایسا گھر کہ جو باقاعدگی کے ساتھ بل ادا کرتا ہے اور پوری پیمنٹ کرتا ہے، اس کو جو بل آتا ہے، اور اس میں جو اصل جو یونٹس استعمال ہوئے ہوتے ہیں اس سے کئی گنا، بلکہ بعض دفعہ تو ہزاروں گنا زیادہ جو ہے بل وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں آفس کے اندر بات کرتے ہیں، ذمہ دار سے بات کرتے ہیں، تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کی قسطیں کرا لیں۔
ایسے بل کی قسطیں کرائی جاتی ہیں کہ جو آپ پر واجب الادا نہیں ہے، اور اس کی اور کوئی صورت نہیں ہوتی. جو غریب اور مسکین آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ایم اس کے پشت پہ نہیں ہے، کوئی پولیس اس کے پشت پہ نہیں ہے، وہ غریب آدمی جو ہے جو کٹی ہوئی بجلی ہے اس کو بحال کرانے کے لیے وہ قسط جو ہے وہ دیتا ہے، وہ قسطیں کراتا ہے، اور اضافی جو بل اس کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا مال ہے جو جبرن لیا جاتا ہے. یعنی اس میں دو گناہ شامل ہیں. ایک گناہ تو یہ کہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ فراڈ، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کا مال جو ہے وہ ہتھیار ہیں، مال بھی لے رہے ہیں، دھوکہ بھی کر رہے ہیں. اس بعض دفعہ تو لوگوں کو گالیاں اور دھونس دھمکیاں بھی ملتی ہیں. اس قسم کی جو صورتحال، اس طرح کے جو مال جمع کیا جاتا ہے وہ قطعاً حلال نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر جو ہے ایک بھی ایسا واقعہ، ایک بھی ایسا فرمان نہیں ہے جس میں اس کی تائید ہوتی ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور اب پاکیزہ مال کے علاوہ وہ قبول نہیں کرتا، پاک مال ہی قبول کرتا ہے. تو مسلمانوں کے مال کو زبردستی لینا یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور اس میں ظلم کے پہلو بھی شامل ہے، اور ظلم جو ہے وہ ناجائز ہے. ظلم جو ہے وہ اللہ کی شریعت میں حرام ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ہوگا. یعنی قیامت کے دن جو ہے مومن اپنے نور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں آگے بڑھے گا، جنتوں کی طرف جائے گا. اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، تو ایمان نور رکھتا ہے، نور جو ہے وہ تابع ہے ایمان کے، یعنی روشنی اسی کو حاصل ہوگی جس کے بعد ایمان ہوگا. تو اس کو جب نظر نہیں آئے گا اور اندھیرے میں ہوگا. یہ کفر بھی جو ہے یہ ظلم ہے. ظلم کی کئی قسمیں ہیں، کفر بھی ظلم ہے. اور یہ جو عمل ہے جو اس وقت زیر بحث ہے یہ بھی ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. تو ایسے لوگ جو ہے وہ روشنی سے محروم ہوں گے. ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہم نے پڑھے اور سنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہم تک پہنچے ہیں، اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایسے لوگ جنتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور آپ علیہ السلام نے ایسا آدمی کہ جو حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام استعمال کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں حدیث کے مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے آئے گا، غبار آلود ہوگا، اس کے کپڑے غبار آلود، اس کا چہرہ غبار آلود، اور خانہ کعبہ آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ مالہ حرام، اس کا مال حرام کا، وطعامہ حرام، اس کا جو کھانا ہے وہ حرام کا، اور شرابہ حرام، اس کا پینا وہ حرام کا. یعنی وہ کھانا پینا اس کا جو ہے وہ حرام کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے. اور بہت ساری احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو حرام لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. تو آج کے پروگرام میں یہ جو سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ الیکٹرک یا KSC جو بجلی فراہم کرتی ہے اور اس میں جو زائد بل جو ہے وہ بیچ دیتی ہے، یا جو چیز استعمال نہیں ہے اس کا بھی بل مانگتی ہے، یا کسی کا بل ہے اس کو جو ہے اضافی اس کے اوپر جبراً جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے، اور اس سے جو پیسے یا مال حاصل کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ قطعاً حلال نہیں ہے اور یہ حرام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. آج کے پروگرام میں یہ سوال تھا جو شامل کیا گیا. دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ. اللہ 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 اللہ